مسلم شریف کی حدیث میں کتاب الطہارت پہلی حدیث میں میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علی، قرآن تمہارے لیے حجت ہے، گواہ ہے، تمہارے فائدے کے لیے گواہ ہے، اور یہی قرآن ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے خلاف گواہی دے، تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے خلاف، کہ اے اللہ اس نے میرے احکام پر عمل نہ کیا، میں شہادت دیتا ہوں۔ تو اب یہ علم حاصل کر کے آدمی نے اس علم کی قدر نہ کی تو کیا؟ اسی لیے وہ جو فرمایا گیا علماء کرام نے ایک حدیث شریف میں آیا کہ جس نے قرآن یاد کیا اور پھر بھلا دیا تو وہ قرآن اس کے خلاف حجت ہوگا اور گواہی دے گا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حافظ جی بن تو گئے قرآن یاد کر کے، پھر بھلا دیا۔ لوگ کہتے ہیں حافظ جی، حافظ صاحب، اور حال یہ ہے کہ رمضان شریف میں بھی ان کو یاد نہیں رہتا، اور ایک حافظ جی وہ ہوتے ہیں کہ جو رمضانی حافظ ہوتے ہیں، اور ایک حافظ وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت حافظ ہوتے ہیں۔ میرے استاد حضور حافظ ملت والدین استاد العلماء روز آنا میں میرے اور ان کی رہائش یعنی ان کے گھر اور میرے کمرے کے درمیان صرف 1-2 انچ کی دیوار کا فاصلہ تھا۔ جب رات کو اٹھتے اور آپ تہجد پڑھتے تھے تو روز آنا 5 پارہ آپ تلاوت کرتے تھے۔ میں تہجد کے لیے تو نہیں اٹھتا تھا، لیکن اپنی درسیات کی تجاری اور مطالعے کے لیے میں اٹھتا تھا۔ اس وقت جب حضرت اٹھتے تھے تو حضرت کی پوری 5 پارے کی تلاوت روز آنا ہوتی۔ یہ مت سمجھ لینا کہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی جگہ کا 5 پارہ روزانہ پڑھتے تھے، بلکہ شروع سے پڑھتے اخیر تک پڑھتے۔ رمضان کے قریب میں نے بہت سے حافظوں کو دیکھا کہ رحل پر قرآن رکھ کے آنکھ بند کر کے اور پڑھتے جاتے ہیں، پھر کھول کے دیکھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر کھول کے دیکھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہتوں کو میں نے دیکھا، مگر حضور حافظ الملت الدین کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رمضان مبارک میں یا رمضان مبارک کے پہلے سبحان اللہ یہ حضرت مولانا مفتی انور علی صاحب سامنے موجود ہے۔ جب آپ درس دیتے تو 1 گھنٹی ختم ہوئی اور طلبہ جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے طلبہ آ رہے ہیں، اس بیچ میں جو 1-2 منٹ بھی حضرت کو فرصت ملتی تو کیا کرتے تھے؟ بولیے، تلاوت قرآن میں مصروف۔ اپنے گھر سے مدرسے تک آتے تو آپ قرآن راستے بھر چپکے اپنا پڑھتے ہوئے چلے آتے، اور جب بھی رات کو آپ کی آنکھ کھل جاتی، نیند نہ آتی تو تلاوت قرآن کرتے رہتے تھے۔ یہ ان کی شان تھی۔ کئی مرتبہ میں نے آپ سے سنا فرماتے تھے الحمدللہ میرے والد ماجد نے 1 لاکھ ختم قرآن کیا ہے، 1 لاکھ بار ختم قرآن کیا ہے۔ مگر اپنے بارے میں کبھی نہیں بولتے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ اب حافظ ملت اپنے والد ماجد کی سنت پر عمل کرنا چاہتے اور یہ چاہتے تھے کہ وفات سے پہلے میں 1 لاکھ پورا کر لوں۔ الحمدللہ جب اپنے مرد وفات میں تھے اس وقت بھی تلاوت کرتے تھے، اپنا آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے، اور
بستر پر اگر بیٹھنے کے قابل نہ ہوتے تو لیٹ جاتے، مگر دونوں گھٹنے اوپر کھڑے کر لیتے، ایسے کر کے کہ ٹانگ پسار کر اور تلاوت قرآن کرو۔ یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے پاؤں سمیٹ کر گھٹنے کھڑے کر لیتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ان علماء میں ہیں جن علماء کے دل میں خشیت الہی رچی بسی اور یہ حق ادا کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ ان علماء میں ہیں جن کا علم خود ان کے لیے تو نفع بخش تھا، جو ان کے قریب ہوا اس کے لیے بھی سود مند ہوا، اس کو بھی مالا مال کر دیا۔ الحمدللہ ان کی غلامی کر کے میں نے بھی کچھ ان کے فیض و برکات حاصل کیے، اور میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کا بہت بڑا حصہ لے چکا، مگر جو کچھ مجھے ملا اس کا نفع مجھے دنیا بھی مل رہا، اور میں اس کا نفع آخرت میں جو امید باندھے ہوں انشاءاللہ اس سے زیادہ مجھے اللہ عطا فرمائے گا، کیونکہ میں نے اپنے ہر بڑے کی تعظیم کی ہے اور ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو بڑا نہیں مانا۔ جس نے اگرچہ مجھ کو کوئی کتاب پڑھائی ہو اور مسلک اعلیٰ حضرت سے بغاوت کی ہو، میں نے اس سے کوئی اپنی عقیدت کبھی متعلق نہ رکھی، بلکہ میں ان سے بیزار ہی رہا۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ استاد ہے تو ادب کرو، استاد قابل ادب ہے کہ نہیں یہ میں دیکھتا ہوں۔ ہاں، کیونکہ خشیت الہی تبھی تو جگہ پکڑے گی دل میں۔